إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین مسلیان لقمان کی نصیحتوں کے سلسلے درس میں آج ہمارا یہ آخری درس ہے، اس پر یہ عنوان ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر کل ملا کر 4 نصیحتیں ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو دی۔ آخر یہاں پر آ کر یہ نصیحتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو آیت ہم نے سنی اس میں لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو کھلائے نہ رکھ، مراد لوگوں سے ناراض نہ رہا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالی کسی بھی شیخی کھورے کو، کسی بھی فخر کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ یہ 2 نصیحتیں اور پھر اگلی آیت میں 2 نصیحتیں۔ دراصل یہ 4 نصیحتیں ایک انسان کی جو شخصیت کے جو منفی پہلو ہیں یا اس کی شخصیت کو خراب بنا دیتے ہیں، معیوب بنا دیتے ہیں، اور یہ عادتیں اس کے متعلقین کے لیے، نہیں جاننے والوں کے لیے ناپسندیدگی کی وجہ بنتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ دنیا آخرت کی ناکامی کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے چھوٹی کہ اس کو انسان بس ایسے ہی نظر انداز کر دے، ٹیکن فار گرانٹیڈ کر دے۔ چونکہ لقمان نے اپنی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے، جو سیکھا زندگی سے، جو جانا زندگی سے، اس کو تجربہ کیا، ایکسپیرینس کیا، مشاہدہ کیا، اور تمام اہم نصیحتوں کو آخری وقت میں اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ اس کا بیٹا بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ انسان اس کو ہلکے میں لے لے، بڑی باتیں ہیں۔ ابھی ہم اس کی وضاحت جب سنیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا۔ لہذا ان 2 باتوں میں کہ لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو کھلائے نہ رکھ، یعنی بات بات پہ ناراض رہنا، لوگوں سے اکڑا رہنا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل۔ لہذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، الایمان بضع وست والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 60 سے زائد جو ہے وہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں۔ ایمان کوئی ایسی مجرد چیز نہیں ہے، منجمد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کے سوچ پر، اس کے احساسات پر اور اس کی ظاہری عادات اور اقوال کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے، اپنا اثر ڈالتا ہے۔ حقیقی ایمان جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو یہ ایمان جب انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان کی پھر شاخیں ہیں، برانچز، اور اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے زائد اس کی شاخیں ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر لگتی ہیں، اس سے پھوٹتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ لہذا بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر، اب یہ بات ایمان کی ہے، ایمان انسان کے اخلاق پر، عادات پر، اقوال پر اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ اسی طرح بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کتاب الایمان میں، کتاب باب الامور، امور الایمان، باب امور الایمان، ایمان کے امور، کیا کیا چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور پھر آپ نے اس آیت کو اس کے اندر جو ہے وہ لے آئے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، جس میں کئی ایک چیزیں جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں، اور بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اس کی یہ سب شاخیں ہیں، یہ امور ہیں اس کے، اگر ایمان ہے تو یہ ہے۔ جیسے اس آیت کے اندر جس کو بخاری رحمہ اللہ لائے وہ یہ ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ، انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا محبت ہونے کے باوجود۔ 6 جگہیں بتائی یہاں پر، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، گردنوں کے چھڑانے میں، سائل کے لیے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے امور میں سے ایک امر ہے، ایمان ہے تو یہ نکلے گا انسان کی شخصیت سے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، یہ امر ہے، امور میں سے ایک، 2 امور ہیں، نماز اور زکوٰۃ ہوگی اگر نماز ہے، اگر ایمان ہے تو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، ایمان ہے تو وعدہ پورا کرے گا آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے یہ سب امور ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اور یہ 3 مقامات صبر، بیماری کی حالت میں صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھام کے رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں، زبان پر بیجا کلمات نہیں نکالتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، صبر کرتے بیماری کے اندر۔ تنگی میں کاروبار ٹھپ پڑ گیا، ملازمت چلی گئی، تکلیف کے دن آ گئے، صبر کرتے ہیں، دھیرج رکھتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا۔ یہ ایمان کے امور میں سے۔ اللہ کی راہ میں جب وہ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس راہ میں انہیں جو تکلیف آتی ہے اس کے اوپر صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، واولئک هم المتقون، یہ میرے متقی بندے ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ نے اس پوری آیت کو لانے کے بعد باب کیا قائم کیا؟ باب امور الایمان، ایمان کے امور یہ ہیں، اگر ایمان ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے انسان۔ لہذا اسی طریقے سے یہاں پر اگر ایمان ہے تو انسان کے اندر یہ 2 اور اگلی 2 باتیں اس کے شخصیت کا حصہ بنتی ہیں،
اور اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتی، اللہ کی نگاہ میں اس کو محبوب بناتی، وگرنہ اس کا الٹ، اللہ کی نظر میں بھی وہ نامحبوب اور بندوں کی نگاہ میں بھی وہ نامحبوب۔ لہذا ان اچھی عادتوں کو، ان اخلاق کو اگر ہمارے اندر نہیں ہے، بہت سی باتیں ہم میں نہیں ہیں، مجھ میں نہیں، آپ میں نہیں، اخلاق کی کوئی سیما تو نہیں ہے، ہم جس قدر اپنی شخصیت کو خوبصورت بناتے چلے جائیں ان اخلاق سے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جنہیں اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ مختصر عمر کم پڑ جائے۔ اتنی اچھی عادتیں اپنی شخصیت کے اندر ہم سمو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم مکلف بھی ہیں۔ مکلف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ یہ کوئی اختیاری یا آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو تم یہ اچھی عادتوں کو اختیار کرو، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بناؤ، چاہے تو نہ بناؤ، بناؤ گے تو ثواب ملے گا، نہیں بناؤ گے تو کچھ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو مکلف بنایا گیا کہ وہ ان اچھی عادتوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے رکھا، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تو مکلف ہے ہم، اس لیے اسوہ بھی موجود ہے اور اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ان منفی چیزوں کو جو کسی انسان کی شخصیت کا حصہ ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر انسانوں کی اکثریت جنت میں داخل ہوگی، ان میں ایسی کیا بات ہوگی کہ اس کی بنیاد پر اکثریت جنت میں داخل ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، مورل کیریکٹر، اس کے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اور اللہ کا ڈر، یہ اس وجہ سے انسانوں کی اکثریت جنت میں جائے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ انسانوں کی اکثریت جو جہنم میں جائے گی اس کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ فقالا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر انسانوں کی بڑی تعداد جانتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ اخلاق کی اہمیت ہم سمجھیں کہ آخرت میں بڑی تعداد ان اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی، اور اچھے اخلاق کہاں نہیں کام آئیں گے؟ آپ دیکھیے اسلام کا مطالعہ اگر آپ کریں تو قبر کے اندر اچھے اخلاق کام آئیں گے، کہیں نماز آئے گی پیچھے سے، کہیں روزہ آئے گا، کہیں دائیں سے بائیں سے اچھے اخلاق آئیں گے، پل صراط کے اوپر اچھے اخلاق اس کو سہارا دیں گے، میزان کے اندر جو چیزیں سب سے زیادہ وزنی ہوں گی اس کو بھاری کرنے کے لیے اچھے اعمال کو، ان میں جو جو چیزیں اس کے وزن کو، پلڑے کو جھکانے والی ہیں، ان میں سے اچھے اخلاق جھکا دیتا ہے پلڑے کو۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا تو خیر ختم ہو جائے گی، کتنا جیئیں گے ہم، 50 سال 60 سال، لہذا ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ، صبر کے ساتھ اچھی عادتوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے۔ بہت کام کی چیز ہے اخلاق، جگہ جگہ یہ کام آئے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر اچھی عادتوں کو نہیں لا سکے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو تھوڑا ریاضت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے، اور پھر جب وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو ان اچھی عادتوں کی جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، اس پر واضح ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ نصیحتیں کس کی ہیں؟ ایک وائس پرسن کی، ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، وہ حکیم اور وائس پرسن اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ یہ عادتیں اختیار کر اور ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچا۔ لہذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات کے اوپر اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے. قرآن نے بھی بتایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آپ کی بعثت کے 4 مقاصد یہاں پر بیان کیے گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا کہ تمام جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت والساعۃ کہاتین. مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، یعنی قیامت کی ایک وارننگ الارم بن کر آپ آئے ہیں کہ بس اب قیامت نزدیک ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اتمام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اندر ان کے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کروں. یہ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد ہے. اس نسبت سے کیا چیزیں؟ پہلی بات جو لقمان نے کہی وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلا کے نہ رکھ. یہ ایک طرح کا گھمنڈ ہوتا ہے اور ایک طرح سے مزاج کی تنک مزاجی اس کو کہتے ہیں. یہ گھوڑے میں پائی جاتی ہے. اور اس تُصَغِّرْ کی شرح بیان کرتے ہوئے علماء لغت نے اس کا معنی بتایا کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کے اندر ظاہر ہوتی ہے. صغر ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصاب البعیر صغیر، یعنی اس کے گردن میں جو ہے پھوڑا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ایک ہی طرف کو رہتی ہے. اور جو انسان اکڑ دکھاتا ہے نا، آپ یہاں بیٹھے تو دیکھے گا نہیں آپ کو ایسے. یہ اونٹ کی بیماری، وہ گردن کو ہلا نہیں سکتا. وہ ایسے ہی انسان جو ہے وہ جس کے اندر یہ اکڑ ہوتی ہے، یہ اکڑ کی علامت ہے کہ وہ اچھا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ بالکل ناک کے اوپر ہے. ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو اب ناراض ہو گیا، گال پھلا لیا، بات چیت بند کر دی، منہ پھیر لیا. آپ سلام بھی کر رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہا ہے. یہ انسان کی شخصیت کو بڑا گندا کرنے والی یہ عادت ہے. انسان ملنسار ہو، لوگوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو انسان اس کو برداشت کرے. جیسے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای المؤمن افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی ما اذاهم والمؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی ما اذاهم. وہ مومن افضل ہے اللہ کی نظر میں جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ملنسار ہے، اور لوگوں سے تکلیف بھی اگر پہنچتی ہے تو اپنی اس عادت کو ترک نہیں کر دیتا ملنساری کی، بلکہ صبر کرتا ہے جو لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر لوگوں سے میل جول چھوڑتا نہیں. اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول چھوڑ دیتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے اور صبر نہیں کرتا جو تکلیف اس کو پہنچتی ہے لوگوں کی طرف سے. تو دنیا میں ہم ہیں تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جس طرح ہمیں راحت اور آرام دینے والے لوگ ہمیں دوست ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، ایسے تکلیف دینے والے دوست اور رشتہ دار بھی ملیں گے، پڑوسی بھی ملیں گے. مگر ہم کس سے ناراض رہیں گے؟ لہذا ہم اس کو اپنی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنائیں. جو ہم سے برائی کرے ہم اس کو اپنے لیے اپنا اکاؤنٹ بنائیں. وہ برائی کرے آپ اچھائی کیجیے، آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا چلا جائے گا آپ کو فائدے میں. اور کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے دل کو پھیر دے، اس کے اندر تبدیلی لے آئے، تو پھر یہ آپ کے لیے مزید آپ کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ بنے گا کہ آپ کے حسن اخلاق سے اس کے اندر تبدیلی آئی. کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مومن کے لیے بمنزل آئینہ ہے، آئینے کی طرح. آپ میرے سامنے آئے، اب میرے لیے آپ آئینہ ہے. ایک مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینے کے سامنے آدمی کیا کرتا ہے؟ جو اپنی خرابیاں ہیں، بال ٹھیک نہیں ہے بال ٹھیک کرتا ہے، چہرہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کرتا ہے، کپڑا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کرتا ہے. گویا کہ ایک مومن کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کی وجہ بنتا ہے. میرا بھائی تو ایسا ہے مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، میرا بھائی تو ایسا ہے مجھے بھی ایسا بننا چاہیے. کیا عجب کہ آپ کے اس اچھے اخلاق کے نتیجے کے اندر وہ اپنی اصلاح کر لے کہ میرے میں یہ خرابی ہے، دیکھو یہ تو میں اتنا کرنے کے باوجود میرے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب آپ کو دے گا. ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو چلو دشمنی کر کے سمجھ بھی آتی،
ابھی ہم کو مرنا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنا، تو دشمنی کرو، مزہ آئے پھر، جبکہ پتہ ہم کو ہمیں ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، تو پھر دشمنی کر کے کوئی مطلب نہیں، ناراض رہ کر کوئی مطلب نہیں۔ اگر سمجھداری کی بات سمجھ آئے تو یہی بات سمجھداری کی۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لوگوں سے ناراض نہ رہا کر، اکڑا اکڑا نہ رہا کر، اور پھر دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کسی مومن کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر جمعرات بندوں کے اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ گناہ اس کے معاف کرتا ہے، سوائے 2 لوگوں کو چھوڑ کر۔ 2 لوگوں کو چھوڑ کر، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُقَالُ هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِيهَا، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ، سوائے ان دونوں کو چھوڑ کر، ان کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ان دونوں کو اسی حال میں چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ دونوں باہم آپس میں اپنی صلح کریں۔ گناہ سب کے معاف ہو جاتے ہیں اگر شرک نہ کرتا ہو، ایکسپٹ جو شرک کرتا ہے اس کا معاف نہیں ہوتا، اور جو لوگ آپس کی لڑائی کو ختم کر کے، مصالحت کر کے، کمپرومائز کر کے اپنی بات کو ختم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہے، اس وقت تک ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ دونوں باہم اپنے اندر کمپرومائز نہیں کر لیں، اصلاح نہ کر لیں۔ ہم نے اس کو چھوٹی چیز سمجھا، معمولی سی چیز سمجھ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں آپ کے ما رأیت احد اکثر تبسم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ آپ بہت بیزی رہتے تھے، بہت مصروف رہتے تھے، آپ کو لوگ بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، مگر آپ ہمیشہ پازیٹیو رہتے تھے، آپ سے زیادہ کسی کے چہرے پر اسمائل اور مسکراہٹ میں نے کسی کے نہیں دیکھی۔ اس کے اچھے اثرات انسان کی سوچ پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اچھے اثرات انسان کے ایموشنز بھی پڑتے ہیں۔ لوگ تکلیف دیتے تھے مگر آپ ناراض نہیں رہتے تھے، گال نہیں پھلاتے تھے۔ گال پھلانا ایک محاورہ ہے، ناراض رہنا، بات بات پہ اکڑا اکڑا رہنا۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر اسی بات سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، لقمان نے اپنے بیٹے کو روکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف کے اندر صحابہ کی اتنی بڑی جو جماعت جمع ہوئی، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے بہت نرم خو ہیں، ان کے لیے آپ نرم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کے دل میں سختی ہوتی ہے وہ بار بار گالوں کو بھلائے رکھتا اور ناراض رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، سافٹ ہیں، لہٰذا اگر آپ سخت گیر ہوتے، چھڑکنے والے ہوتے، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، تو یہ سارے لوگ آپ سے چھٹ جاتے، اور ایسا انسان یکا اور تنہا ہو کر رہ جاتا ہے، اکیلا ہو کر رہ جاتا ہے، جو بات بات پہ ناراض رہتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے اطراف میں ایک چھوٹا صحابہ کا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جو پہلی بار آپ سے ملاقات کرتا اس کے اوپر ایک روب قائم ہوتا ہے، ایک امپریشن قائم ہوتا ہے، اور پھر آپ کے صحبت میں کچھ دیر رہتا تو اس کے بعد آپ سے الگ ہونے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی جس کسی سے ملتے تھے ہر ایک یہ محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے نبی میرا سب سے زیادہ کیئر کرتے ہیں، میرا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ سوچئے کتنا اللہ کے نبی کا جو کردار اور کیریکٹر تھا کتنا بلند تھا، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔
لہذا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل. اب یہ دوسری بات جو روکی، لوگوں کے لیے گال کھلا کے نہ رکھ اور زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چل. اب یہ بھی ایک گھمنڈ کا معاملہ ہے. یہ دونوں عادتیں کیا ہے؟ گھمنڈ. جس طریقے سے ایک عربی زبان کا مقولہ ہے الانسان فی تحت اللسان، انسان اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. جب تک خاموش ہے نہیں پتا چلتا، مگر جب کہتا ہے، بات کرتا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں، تب اندازہ آتا ہے کہ یہ آدمی کی سوچ کیا ہے، یہ انسان کیسا ہے، اس کے احساسات کیسے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے. تو انسان اس کے بول کے نیچے، اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کی پہچان اس کی چال بھی ہوتی ہے، چلنے کا انداز. ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے یہ انکل اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. چھوٹا بچہ، اس کی فطرت میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی استعداد اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، یہ انکل اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. کہا بیٹا کیوں؟ دیکھو نا کیسے اکڑ اکڑ کے چل رہے. تو یہ چال انسان کی پرسنالٹی کی غمازی کرتی ہے، چگلی کھاتی ہے، چلنے کا انداز. اب اس کو کوئی معمولی چیز ہم نے سمجھا؟ قرآن میں کتنی جگہ پر چلنے کے آداب بتلائے گئے. احادیث کے اندر، کتاب الادب کے اندر چلنے کے آداب بتائے گئے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے چلنے کا نقشہ اور انداز بیان کیا کہ اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑ کر چلنے والے، سینہ تان تان کر چلنے والے پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع کے اوپر ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ سینہ تان کے ایسے ہینٹ کر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے سوائے اس جگہ کے، یعنی یہ ایک جگہ ہے وقت جنگ. اس وقت تو انسان کو اپنے وہ تمام مردانہ جو جوہر ہے اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے تاکہ دشمن کے اوپر روک پڑے. تو اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے ان جنرل سوائے اس جگہ کے. ورنہ ان جنرل عام زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی چال کے اندر ایسی چال اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اکڑ اور گھمنڈ اور کبر کا اظہار ہو. سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ نے یہی بات فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو. اور دیکھو زمین کے اوپر اکڑ کر چل کے تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے اور چل کر اکڑ اکڑ کر زمین کو دھسا نہیں سکتے. تو لہذا جو ہے وہ یہاں پر چلنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرح اس کے چال سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں. لہذا آج جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں ایز پر لیول، 5 اسٹار میں ہے، 7 اسٹار میں ہے، 3 اسٹار میں ہے، یا ایک نارمل کسی ہال کے اندر ہے، ہزاروں سے لے کر لاکھوں روپے کی فیس وصول کی جاتی ہے. اور لوگ اپنی شخصیت، ایکسٹرنل ظاہری شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہاؤ ٹو واک، کیسے چلنا ہے، ہاؤ ٹو ٹاک، کیسے بولنا ہے، یہ سب سکھایا جاتا ہے. جب بیٹھے تو کیسے بیٹھے. اسلام ہم ان ساری چیزوں کو ہم کو سکھاتا ہے. تو لہذا جو ہے وہ اس کے اندر چال واقعتاً ایسی سکھائی جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر لقمان کی نصیحتوں کو لا کر کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی فخر کرنے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. فخر، گھمنڈ اور شیخی خورا یعنی جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے والا، اس کو جو ہے وہ مختال کہتے ہیں. مختال جو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں 30 مارکا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ارے میرا سامنا کر کے دکھائے، میرا مقابلہ کر کے دکھائے، میرے سامنے وہ کیا چیز ہے، میں نے ایسے ایسے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اس کو ایسا کیا، اس کو ایسا کیا. یہ ساری باتیں اللہ کو قطعاً پسند ہیں اور یہ سب کبر، گھمنڈ اور شیخی خوری میں داخل ہے.
اور حدیث قدسی کا حصہ ہے، اس کو چھوٹی چیز سمجھ لیا انسان نے. اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے. اللہ اکبر، بڑا تو صرف اللہ ہے، تم کیوں بڑے بن رہے ہو؟ اس بنیاد پر بڑے بن رہے ہو. اور بڑے بننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی اصل کو بتایا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی کی بوند سے نہیں بنایا؟ جب کبھی بھی انسان کے دل میں آئی ایم سم تھنگ، کہ میں کچھ ہوں، یہ ذہن میں فطور آ جائے، شیطان پیدا کرے، فوراً اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جائے کہ میری حقیقت کیا ہے. ایک حقیر پانی کی بوند کہ اگر وہ کپڑے سے لت پت ہو جائے، وہ کپڑے کو اگر لگ جائے تو انسان جتنا جلد چاہتا ہے اپنے آپ سے اس کو دور کر کے پھینک دینا چاہتا ہے، حقارت کے ساتھ میں پھینک دینا چاہتا ہے. لہذا جو ہے وہ یہاں پر انسان اپنی اس حقیقت کو جان لے. اللہ نے اس کو جگہ جگہ یاد دلایا. لہذا جو ہے یہاں پر یہ گھمنڈ، یہ کبر، بے شمار باتیں اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمائی. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، کہ کوئی بھی ایسا انسان جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابی رسول کو ایک اشکال ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی، وہ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ڈریس اچھا ہو، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اچھا ڈریس پہنے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا اوڑھو، اللہ اس سے نہیں روکتا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، بس اسراف نہ کرو. اللہ منع نہیں کرتا تم کو، ان حلال چیزوں سے کون روکتا ہے؟ سورہ اعراف میں تو اللہ نے سوال کیا کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی بندیوں کے لیے حلال کی ہے، اس کو کون ہے جو روکتا ہے ان کو استعمال کرنے سے؟ یہ تو میں نے بنایا ہی اپنے بندوں کے لیے، اور خاص آخرت میں تو میرے صرف میرے بندوں کے لیے. ایک سے بڑھ کر ایک لباس، ایک سے بڑھ کر ایک زیورات، آرائش، زیبائش، محلات. آخرت میں تو میرے بندوں کے لیے ہی میں نے بنایا ہے، اور دنیا میں بھی میں نے روکا نہیں. تو ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اچھا پہننا معیوب نہیں، اچھا اوڑھنا، کھانا پینا معیوب نہیں. تندرستی اگر نہ ہو سالک تو تندرستی ہزار نعمت ہے. بس کھانے میں آپ نے چاندی کی پلیٹ میں کھا لیا، سونے کی پلیٹ میں کھا لیا، اور اکڑ اکڑ کے ساتھ ٹیکا لگا کر جیسے بادشاہ کھاتے ایسا کھایا، تو بس اب یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہو گیا. ورنہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی اللہ کا بندہ کھاتا ہے. ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں سے پھر چلے جائیں گے، اور پھر ہم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس کی بنیاد پر ہمارے فیصلے جب ملک الموت حاضر ہوگا اس وقت سے شروع ہوں گے، اسی وقت سے. لہذا یہاں پر زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل، ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. تو پھر اللہ کے نبی نے پھر کبر کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا. الکبر، گھمنڈ یہ ہے، بطر الحق وغمت الناس. گھمنڈ یہ ہے کہ انسان کسی کو حقیر جانے. یہ کیا ہے میرے سامنے اس کی حیثیت کیا، اوقات کیا؟ اپنے سامنے کسی کو حقیر جانے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سچ اور حق اس کے سامنے آئے تو جھٹلا دے اس کو، اس کا انکار کر دے. اب یہ انکار کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. ایک انسان نہیں مانتا، میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، حق کو جھٹلا دیا. اور ایک انسان ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، مگر کروں گا وہی جو مجھے کرنا ہے، ورنالا وہی بہے گا. یہ بھی حق کو جھٹلانا ہے. الگ الگ اسٹائل میں انسان حق کو جھٹلاتا ہے، الگ الگ انداز کا. لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی شیخی کوڑے میں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے متکبر اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے، اور اگر کوئی کبر کرتا ہے تو میری چادر کو کھینچتا ہے. کتنا بڑا ڈیرنگ کر رہا ہوں. اب اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اس انسان کو رسوا ہونا ہے، اس کی ناک رگڑی جائے گی ضرور جو گھمنڈ دکھاتا ہے، کبر دکھاتا ہے کسی بھی بنیاد پر. لہذا اپنے بیٹے کو اس سے روکنا. اس کے بعد
آگے فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، وہاں پر نہیں تھا ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تصعر، نہیں یعنی ڈو ناٹ، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اب یہاں پر ڈوز امر، یہ کرو، وہ کیا ہے؟ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی رکھو. گاڑی چلا رہا انسان، ایک دم تیز رفتاری نہیں، ایک دم سلو نہیں، درمیان، صرف چال میں نہیں. جملے معاملات کے اندر انسان ہمیشہ ایک معتدل راستے کے اوپر چلے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے جنتی بندوں کا ذکر کیا وہاں پر یہ چیز بیان کی. ابو بکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے بہت دھیمے پڑھتے تھے، بہت آہستہ پڑھتے تھے. عمر بن خطاب بآواز سے بلند پڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم اتنا دھیما کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے والا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے پاک ہے اس سے کہ اس کو سنائی نہ دے، وہ بہرا نہیں ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. عمر بن خطاب سے پوچھا کہ آپ زور سے کیوں پڑھتے؟ کہا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی نے دونوں کے اندر ایک اعتدال کہ تم تھوڑی اپنی آواز کو نیچے کرو اور آپ تھوڑی سی اپنے والیوم کو اونچا کرو. گاڑی چلاؤ، نہ تیز رفتاری نہ بالکل دھیما. خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جنتی بندے جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے ان کے خرچ کرنے کے سٹائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ فرقان کے اندر. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو بالکل اپنے ہاتھوں کو کھلا نہیں چھوڑ دیتے اور نہ ہی اپنی گردن سے اس کو باندھ کے رکھتے. ایک دم بخیل، خرچ کرنے کو تیار نہیں یا پھر اتنا ہے کہ لٹا دینے کے لیے تیار. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا جب ذکر کیا تو یہ میانہ روی خرچ میں بتائی اور گفتگو کے اندر بتائی. نہ انسان اتنا زور زور سے، جیسے آگے فرمایا کہ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کر، کہ جب گفتگو کرے انسان تو انسان بہت چیخ چیخ کر باتیں نہ کرے. ایکسپٹ اس سے علماء نے استثناء قرار دیا کہ جب انسان کوئی بیان کر رہا ہو، کچھ بات کر رہا ہو اور لوگوں تک جو ہے وہ بات پہنچانا مقصود ہو، اس استثناء کو چھوڑ کر باقی جو ہے وہ انسان جب بھی گفتگو کرے ایک نارمل گفتگو کرے، چیخ چیخ کر چلا چلا کر باتیں نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے کرائیت انسان کے اندر پیدا ہو کہ چیخ چیخ کر گفتگو کرنا، چلا چلا کر باتیں کرنا اگر کوئی کمال کی بات ہوتی تو یہ کمال تو پھر گدھے کو حاصل ہے. اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز. یہ کوئی کمال کی چیز نہیں. لہذا جو ہے وہ یہ کچھ باتیں لقمان نے 4 اخلاقی تعلیمات، 2 نہیں، ڈو ناٹس اور 2 کرنے کے تعلق سے بیان کی کہ اپنے بیٹے کے اندر یہ صفات کو دیکھنا چاہتے تھے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چاروں معاملات کے اندر جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، آپ کے اخلاق اور عادات کو پڑھتے ہیں تو آپ کے چلنے کے انداز کو صحابہ نے بیان کیا، جس میں سے ایک نصیحت یہاں پر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نگاہ آپ کی نیچے ہوتی تھی. نگاہ نیچے کا مطلب یہ کہ انسان اس طرح نیچے دیکھے کہ سامنے سے آنے والی، انسان دو سائڈڈ ہوتا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے تھے. اور پھر آپ جب چلتے تھے دور سے کوئی انسان اگر آپ کو چلتے ہوئے دیکھتا تو ایسے محسوس کرتا کہ کوئی انسان سلوپ سے چل رہا ہو. اگرچہ زمین ہموار ہے مگر ایک انسان جب سلوپ سے اتر رہا ہو اس کے پاؤں کے اندر جماؤ آتا ہے اور ہلکا سا خم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر اس طریقے سے. تو اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کسی ڈھلان سے اتر رہے ہیں. تو یہ پاؤں ہمیشہ جما کر چل رہا، یہ نہیں ہے کہ مریل چال چلے. عمر بن الخطاب نے ایک نوجوان کو دیکھا ایسے بالکل مریل پاؤں جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کو بلایا کہ بیماروں کا کہا پاؤں کو اچھی طرح زمین میں جما کے چلو، ایسے مریل چال نہ چلا. تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی پاؤں کو اچھی طرح جما کے چلتے، ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ ڈھلان سے اتر رہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو اس کے اندر ایک میانہ روی ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کلام ہوتے تو نہ صرف آپ کے الفاظ اس طرح ہوتے کہ ایک موتیوں کی لڑیاں ہوتی تھیں، اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد آواز کا جو انداز ہوتا تھا اس کے اندر بھی ایک میانہ روی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے گفتگو کے دوران فوری طور پر ناراضگی کا اظہار کبھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، ایک کفاران قریش میں سے ایک شخص آتا ہے اور سارے سرداروں کی اجازت لے کر آتا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں کچھ سیٹلمنٹ کروں، ان سے بات کروں اللہ کے نبی سے. تو کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ بات کرو. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو اس کام سے روکنا. وہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھتیجو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیجیے، بات کیجیے آپ. تو پھر اس کے بعد وہ جتنی باتیں کرتا ہے اللہ کے نبی پرسکون طریقے سے سنتے، کوئی ایکسپریشن نہیں، اور وہ باتیں اتنی سخت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھتیجو، تم کو اگر مال کی چاہت ہے تو ہم تمہارے سامنے سب مل کر سیب اور زر کے انبار لگا دیں گے، دولت کا ڈھیر کر دیں گے تمہارے قدم میں. تمہیں اگر بادشاہ بننے کی خواہش ہے ہم پورے مکہ کا تم کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. تم اگر مکہ کے اندر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تم صرف اشارہ کر دو، ہم تمہاری شادی بھی کرا دیں. تمہارے اوپر کوئی جادو آسیب ہوا ہے تو تم خود اپنا علاج نہیں کرا سکتے، میری اچھے اچھے عاملوں سے پہچان ہے، میں تمہارا علاج کراؤں. مگر یہ کام چھوڑو. اس کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بات ختم. تو کہا کہ اب میری بات سنو. تو ہمیں اللہ کے نبی سے سیکھنا ہے. جیسے یہاں پر حکم دیا گیا چیخ کر باتیں نہ کرنا، چلا کر باتیں نہ کرنا، اور چال کے اندر میں آنا روی رکھنا، لوگوں سے بات بات میں ناراض نہ رہنا، ملنسار بننے کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان رات بھر نماز پڑھتا اور دن میں روزہ رکھتا ہے. کتنی مشقت ہے، پوری رات سوتا نہیں، نفل پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اچھے اخلاق والا اجر و ثواب میں اس سے آگے نکل جاتا ہے. تو یہ آسان ہے نا، رات بھر عبادت کرنا اور دن بھر روزہ رکھنے سے آسان ہے. کہ جب بھی ہم اللہ کے بندوں سے ملے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچے ہوں، اپنی بیوی ہو، اپنے گھر سے نکلنے کا پڑوسی ہوں، احباب ہوں، دوست ہوں، اچھے انداز میں ملے. اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ رات بھر عبادت کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا اس سے زیادہ اجر و ثواب پا لیتا ہے حسن اخلاق والا. تو یہ جب ہم اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں گے، جب ہم کسی سے ملیں گے اخلاق سے ملیں گے، جب ہم کسی سے بات کریں گے اخلاق سے. جب یہ حدیث ہمارے دماغ میں گردش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری شخصیت کے اندر جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو اپنے اندر ہمیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.